بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے بولا تھا کہ اتحاد اور تفرقہ بازی، فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، انسان ان چیزوں میں کیوں پڑتا جا رہا ہے، اسپیشلی مسلمان کیوں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہیں، اور مسلمان بھائی ہونے کے ناطے کس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا اور ہم پہنچ کس طرف گئے ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی فالوور، سبسکرائبر یا کچھ بھی ایسی چیزیں بنانا مقصد نہیں ہے۔ جسٹ یہی ہے کہ ایک پیغام پہنچایا جائے لوگوں کو، ہو سکتا ہے ہماری ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے کسی بھی انسان تک ایک امن و سلامتی کا پیغام پہنچ سکے۔ کیوں ہم لوگ اتحاد سے دور ہو چکے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں برداشت ختم ہو چکی ہے۔ برداشت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا ہمیں، ایک دوسرے کے عقائد کو، ایک دوسرے میں جو عقائد میں تضاد ہے اس کو برداشت کر کے سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کو پرکھنا چاہیے کہ قرآن و اہل بیت اور حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز رائٹ ہے اور کیا رونگ ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان چیزوں کو واقعی سمجھنا چاہیے۔ لیکن دشمن، میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ دشمن یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کبھی بھی اتحاد میں رہیں، وہ لڑانا چاہتا ہے، وہ فرقہ واریت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور ہم اس کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی فیک ویڈیوز کے ذریعے کچھ عناصر سوشل میڈیا پہ اس طرح کا یہ پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں، اور پڑھے لکھے افراد بھی یہ سوچے سمجھے بنا کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا لینا چاہیے ہمیں، کومنٹس میں کیا، آپس میں اختلافات کیا، ایک دوسرے کو اس طرح گالیاں دینا، لان تان کرنا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں یہ سب کچھ ہے۔ ہم اختلاف کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کہاں پہ ہم سے ایسی مسٹیک ہو رہی ہے کہ ہمیں اتحاد برداشت نہیں رہا؟ برداشت کا ایلیمنٹ تو ہمارے رول ماڈل، جب ہم ایک اپنے ایسی ہستی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، پاک پیغمبر کو، کہ دنیا کیا، مسلمان تو کیا، میں کہتا ہوں کہ سارے مذاہب، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے حضور پاک کی زندگی پہ۔ ارے ہمارے حضور تو وہ تھے جو بڑھیا ان پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ رسول جب وہ بیمار ہوئے تو رسول نے پوچھا کہ یار وہ بڑھیا کہاں ہے کہ جو کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی مجھ پہ؟ اس کو پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے رسول کو جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پوچھنے کے لیے گھر گئے۔ تو نہ جاتے کیوں؟ وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، گالیاں دیتی ہے، نعوذ باللہ رسول کو جادوگر سمجھتی ہے، لیکن رسول پاک گئے کیوں؟ کہ پاک پیغمبر نے سمجھایا کہ لفظی طریقے سے آپ کسی بھی اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو کسی پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات میری اس ویڈیو کا ایک بہت ہی بڑا ایلیمنٹ ہے کہ صرف اور صرف بیان بازی سے آپ اپنے عقائد کو، اپنی بات کو دوسروں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ آپ کو اس کو کریکٹر کے ذریعے، کردار کے ذریعے آپ دوسروں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ رسول پاک جب اس کو پوچھنے کے لیے گئے تو دیکھیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، نصاب کی کتاب میں بھی ہے، وہ کتنا امپریس ہوئی اور ایمان لے کے آئی۔ تو ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ برداشت کا ایک ایلیمنٹ پیدا کرنا چاہیے۔ ہر چیزوں کو تنقید ہوتی ہے، سارا کچھ، لیکن اس کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں۔ جب پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ میں جاتے ہوئے کہ میں نے تم میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کیوں ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں؟ جب سے ہم نے دین ایسے کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، دین کے وارثوں سے ہم نے نہیں سمجھنا شروع کیا، تبھی سے یہ مسائل کریٹ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ خدا را اتحاد کو پیدا کریں، تنقید کو